السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید و دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نساء پڑھیں، 5ویں پارے میں ہم موجود ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 70 آیت تک ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم 71 آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں جی 70 آیت کہاں تک ہے۔ 73 اور 74 67 70 آیت ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ 69 ہے اور نہیں، ہم نے 75 آیت تک پڑھا تھا دوستو۔ سوری، میں کبھی کبھی نمبرنگ میں غلطی کر جاتی ہوں۔ 74 اور 75 ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ لدن کا نصیرہ یہاں تک پڑھا تھا۔ آگے صرف 76 تک ہم نے پڑھا تھا۔ یہ کیونکہ یہ آیت میں نے پڑھی ہے تو میں پڑھا چکی تھی یہ والی، تو آج ہم دیکھتے ہیں 77 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ کافی لمبی آیات ہیں دوستو، 3 بھی پڑھ لیں تو بہت ہے۔ علم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الذین طرف ان لوگوں کے، قیلا کہا گیا، لہم ان کو، کفو روکے رکھو، ایدکم اپنے ہاتھوں کو، اقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، فلما تو جب کتب فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا، اذا جب، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشون الناس ڈر رہا تھا لوگوں سے، کخشیاتی مانند ڈرنے کے، اللہ سے، او یا اشد زیادہ، خشیاتن ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، لما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا ہم پر، القتال جنگ کرنا، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے مہلت دی ہم کو، الی طرف، اجل قریب کے وقت تک۔ اب دوستو اس کا بامحاورہ دیکھتے ہیں اور پھر میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، طرف ان لوگوں کے، کہا گیا ان کو، اور روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، تو جب فرض کیا گیا ہے ان پر جنگ کرنا، جب ایک گروہ ان میں سے ڈر رہا تھا لوگوں سے، خشیا ایسے ڈر رہا تھا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے زیادہ ڈر رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہم کو قریب کے وقت تک۔ اب یہ آیات جب جنگ احد، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو مسلمانوں کی کچھ کمزوریاں آس پاس کے قبائل نے دیکھ لی تھی، یہود نے دیکھ لی تھی، اور مسلمان جو ہے بہت زیادہ خطرے میں آ گئے تھے۔ ان کو کمزور پا کر ہر قبیلہ ان کو کچلنا چاہتا تھا، اور دین حق کو تو واقعتاً وہ اس کے پیچھے تھے اور کچلنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی نا وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، جو ان کے اپنی وجہ سے تھی۔ تو سارے قبیلے ان پر جیسے وہ جھپٹنے کے لیے تیار تھے، اور مسلمانوں کو آس پاس کے قبائل سے بہت خطرہ تھا، کسی بھی وقت جنگ کا، کسی بھی وقت لوٹ مار کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرو، اکساؤ، کیونکہ دین تب بھی پھیلتا ہے جب ایک گروہ اس کو پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، اندر بیٹھے بٹھائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نماز ہم پر فرض ہو گئی تو ہم نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں۔ اللہ سے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان نو مسلم تھے اور وہ کچھ جو ہے اپنے قبائل کا خوف رکھتے تھے، جہاں سے وہ آئے تھے وہاں سے انہیں ڈراوے اور دھمکیاں ہمیشہ ملتی رہتی تھی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ مطلب اب اللہ کی ایک چیز جو فرض، جو سوسائٹی کی بہتری اور معاشرے کی
بڑھوتری کے لیے تھی، اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں ہم پر جہاد فرض کیا گیا، ہم نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ جن سے ہم لڑیں گے نا وہ بہت زیادہ طاقت میں ہیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو مطلب اور مسلمان کمزور ہیں، تو انہیں لڑنا حقیقتاً اندر سے بہت برا لگ رہا تھا، اور انہیں یہ حکم ہی برا لگ رہا تھا کہ کیوں ہم پر لڑنا فرض کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ ہمیں ایک خاص وقت تک مہلت دی جاتی ہے اور ہم پہ جہاد فرض نہ کیا جاتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب جو لوگ صرف ایک پرسنالٹی کے پیچھے ہوتے ہیں اور دین ان کے اندر راسخ نہیں ہوتا، تو پھر شیطان کو تو بہت زیادہ موقع مل جاتے ہیں کہ وہ کس کو کہاں سے اکسائے، کس کے چیز کے لیے ناپسندیدگی پیدا کرے۔ اللہ کے کسی بھی امر میں ناپسندیدگی ظاہر کرنا گناہ ہے۔ تو جو ہے یہ سب شیطان کے اعلی کار تھے جو کہ طرح طرح کی حیل اور حجت کر رہے تھے۔ کافی لمبی آیات ہیں۔ متاع الدنیا قلیل، فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے، والآخرات اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقی واسطے اس کے جو تقوی کرے، ولا اور نہ تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے فتیلا دھاگے کے برابر۔ اب کیا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراضات نکال رہے تھے، بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں، فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے واسطے اس کی جو تقوی کرے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہ غزوہ احد والا کہ مسلمان لڑائی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، پناہ تلاش کر رہے تھے کہ انہیں لڑنا نہ پڑے، انہیں جہاد کے لیے جانا نہ پڑے، اور جو ہے وہ زبانی کلامی کے جو ہے نا دعوے وہ ان کے قائم رہیں اور ان کا آزمایا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اعتراض کے جواب میں کہ دنیا کا جو فائدہ ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا ہے ہی کتنی دوستو، آپ دیکھ لیں آج کے دور میں ایسٹیمیٹ کریں 60 ایئرز بہت ہو گیا، 70 ایئرز اتنی دنیا ہے، اور آخرت کا جو بھی اجر ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور جو ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ ایک دین کو پورے طور پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی امر حکم ایسا نہیں ہے جس میں انسان کا نقصان ہو۔ تو بعض اوقات انسان بہت تھوڑی محدود سوچ کے ساتھ سوچتا ہے، تو اللہ کی سوچ تو محدود نہیں ہے، وہاں اس کے ہر حکم میں بہتریاں ظاہر ہوتی ہیں اگر ان کو آپ اپنا لیں تو وہ لوگ دنیا کا فائدہ دیکھ رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا جو بھی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، عذاب بھی اور ثواب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو بندوں کو تکلیف دے، گھروں سے نکالے، ہنستے بستے وہ چل رہے ہوں تو کہے کہ جاؤ جنگ کرو، نہیں، جنگ کی ضرورت واقعتاً پیش آتی ہے۔ یہ دنیا کا رول ہے کہ کمزور کو سب کھا جاتے ہیں، طاقتور کھا جاتے ہیں، تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے نا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ قانون شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمانے، یہ ان کی آزمائش تھی نا کہ وہ اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اور پورے حق دل میں لے کر جنگ کے لیے نکلے، لیکن آگے سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا کہ بہانے بنائے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ہم حق آرڈر لگا دیں کہ صرف آزمانے کے لیے کہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے نکلو، جبکہ اس جنگ میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، انسانیت کا جو ہے وہ بول بالا ہوتا ہے، اور جو ظلم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظلم کے ساتھ جنگ نہ ہو تو کیا صرف تسلیاں اور دلاسے دینے سے ظلم ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ کو سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، اور اس سٹیپ کا حکم آپ کے دین میں موجود ہے، اور آپ کے رب نے دیا جو بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے انسان کی جان نہیں چاہیے، وہ انسانوں کی رواں طور پر معاشرہ چلتا رہے بغیر کسی اس کے
بغیر کسی مطلب کمی بیشی کے اور جنگ و جدل کے، بغیر کسی فساد فتنے کے معاشرہ چلتا رہے، ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ اینا جہاں کہیں ما تکونو تم ہوگے، یدرککم پا لے گی تم کو الموت موت، ولو اور اگرچہ کنتم ہو تم فی بروج مشیداتی کلوں میں پختہ اور مضبوط، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے ان کو۔ اچھا جی، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ جہاں کہیں تم ہوگے پالے گی تم کو موت، اور اگرچہ ہو تم قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں، اگر تم محصور ہوگے تب بھی موت تم کو آ لے گی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ شہادت کی موت مرنا بہتر ہے، یا کہ بستر پر پڑے پڑے ایریاں رگڑ رگڑ کے مرنا بہتر ہے؟ آپ کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں، آپ برسوں سے بستر پر پڑے ہوں، وہ موت بہتر ہے، یا اللہ کی راہ میں ایک نظریے کے ساتھ جان دینا زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جنگ نہیں بھی کرو گے نا تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، اور اگر تم مضبوط قلعوں میں خود کو حصار میں لے کے بیٹھ جاؤ تب بھی موت سے تو مطلب خلاصی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایسا بہتر ہے کہ انسان اپنی جان کا لالچ نہ رکھے۔ جب حکم اس کے رب کا ہو تو پھر لالچ کیسا؟ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا ہے؟ اس نے، اس رب نے جس کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اگر اسے ضرورت ہے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے سے اپنے لیے بہتریاں کریں تو وہ کہے گا، اور اس کی بات ماننے والے ضرور یہ حق ادا کریں گے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، وَإِنْ اور اگر تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ کوئی بھلائی اگر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، ہٰذِہِ یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنْ تُصِبْهُمْ اور پہنچتی ہے ان کو سیئاتٌ کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، ہٰذِہِ یہ من عندک تمہاری طرف سے ہے۔ اب ان کے ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں اور منافقت دیکھیں، اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ جو ہے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں لینے کے لیے اور جو ہے ادھر ادھر کرنے کے لیے معاملات، اور پھر جو ہے دکھانے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں سے خبریں اٹھا کے واپس قریش میں جاتے تھے، یہود کے پاس جاتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے بہت سے لوگ۔ تو یہ لوگ اس لیے بھی تھے کہ جب کوئی بات ہو جائے، جب کوئی امر ہو جائے تو یہ لوگ جو ہے اپنا یہ لوگ جو ہے اپنا حصہ ڈالیں۔ اور یہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کہ جمع ہوتے تھے صرف باتیں ڈھونڈنے کے لیے، بال کی کھال اتارنے کے لیے، بہت سے کثیر لوگوں کی ایسی تعداد تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں قریش کو دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی معاملہ ہو جاتا تھا تو اس پر سے نا اس کا برا پہلو نکالتے تھے تاکہ جو مسلمان ہو چکے نا وہ بددل ہو جائیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب رہتے تھے۔ تو یہاں انہی لوگوں کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کے لیے کچھ بہتری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، بہتری تو اس کی طرف سے، اور جب ان کے ساتھ ان کی وجہ سے کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہاں ان کی منافقت کھلتی تھی، اور پھر جو دوسرے مسلم تھے جو جذبے اور شوق کے ساتھ مطلب جہاد کیا کرتے تھے ان کو بھی ڈاواڈول کرتے تھے، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ کل کہہ دیجئے، کلن سب کا سب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، فما لے تو کیا ہے واسطے، ہؤلاء القوم اس قوم کے، لا نہیں، یکادون قریب ہوتے، یفقہون کہ سمجھیں، حدیث بات کو۔ دوستو،
اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہے واسطے اس قوم کے کہ نہیں قریب ہوتے کہ سمجھیں بات کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی بات جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ نہ نفع ہوتا ہے یا پھر نقصان ہوتا ہے، ہار ہوتی ہے پھر جیت ہوتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کہنے سے تو نہیں ہوتا تھا نا، اللہ کے کن کہنے سے ہوتا تھا۔ تو اللہ نے جب کسی کو کوئی سبق سکھانا ہے تو وہ ہمیشہ تو کسی کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں جتوا سکتے نا۔ اگر مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں تو وہ سامنے تو لانی ہیں۔ تو اللہ پاک اس صورت میں کیا کرتے مطلب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ بات کی تہ تک کیوں نہیں جاتے، یہ اوپر سے تھوڑی سی جو ہے جو ہائی لائٹ کر کے پھر قریش کو وہ پہنچاتے تھے۔ تو مطلب کہ وہ منافق لوگ، ان کی صرف باتیں تھیں اور اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ پورا دن اسٹو میں رہنا کہ ہمیں کوئی بات ملے اور پھر اس بات کو ہم اپنے طور سے رنگ دے کے پھیلائیں، اور جو ہے اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے سرسری بات کو جیسے اچک لیتے ہیں، اوپر سے انہوں نے کیچ کرتے تھے وہ بات کو، اور اس کی جو ہے اندر نہیں جاتے تھے، اس کی تہ میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد اسلام کو تسلیم کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اسلام کو ڈیمیج کرنا تھا۔ ما اصابکا پہنچتی ہے تجھ کو من حسناتن کوئی بھلائی فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا پہنچتی ہے تجھ کو من سیئاتن کوئی برائی فمن نفس کا تو تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ جو جس قابل ہو اس کو اسی طرح معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگوں کے مطابق جب کوئی بھلائی آتی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے ہوئی، اور جو برائی آتی تھی وہ ان کے اپنے نفسوں کی وجہ سے، انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتی۔ اس نے شکست بھی دیکھنی ہے، اس نے ماڑے دن بھی دیکھنے ہیں، اس نے اچھے دن بھی دیکھنے ہیں، اس نے بلندی بھی دیکھنی ہے، اس نے عروج بھی دیکھنا ہے، اس نے زوال بھی دیکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان محنتی نہیں ہے، فرض کر لیں اگر کوئی انسان محنتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس طرح ٹاپ پہ پہنچا دے کہ جبکہ ترقی کے لیے محنت شرط ہے، تو جب آپ محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے ضرور کہ آپ نے محنت نہیں کی، آپ کو کچھ مل نہیں سکتا۔ تو ایسی بات ہے کہ جب تو ایسا ہے کہ پھر جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کا پھل ہوتا ہے، اور جب کوئی اچھائی اللہ اپنا کرم کر دے تو وہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس میں آپ کی بھی محنت ہوتی ہے لیکن کرم تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو اللہ چونکہ انسان کے ساتھ اس کا ظلم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس وجہ سے زیادہ تر جو ہے مظالم انسان کے اپنے ہی ہاتھ کے کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو نا سے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ گواہ، شہیدہ گواہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں نہ کرتے رہیں، دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین حق کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے باتیں ہوتی تھی، تو جو ہے پھر یہ لوگ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ اس دین حق کے پیچھے سے جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آپ کی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، ہم نے ان قریش کے قبیلوں میں سے تمہیں چنا ہے رسول بنانے کے لیے، اور اس بات کا گواہ اللہ ہے، اور اللہ جس کا ساتھ دے وہ بہت کافی ہے، اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا کام ہے باتیں بنانا، اور یہ بناتے رہیں گے۔ من یطع اللہ
मैं युति रसूला, जो अतात करता है रसूल की, फ़कत तो तहकीक अता अल्लाह, इसने अतात की अल्लाह की, वमन तवल्ला, और जो मुंह मोड़ जाए, फमा तो नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको, अलैहिम अलैहिम इन पर, हफीज़ा निगरान बनाकर। अब बामुहावरा देख लेते हैं। जो अतात करता है रसूल की तो तहकीक हाँ इसने अतात के अल्लाह के, और जो मुंह मोड़ जाए तो नहीं भेजा हमने आपको इन पर निगरान बनाकर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत बड़ी अल्लाह की वईद कि जो कोई अतात रसूल की अतात करेगा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने डायरेक्ट अल्लाह की अतात की। यानी दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रसूल किसका दीन फैला रहा होता है? अल्लाह का। रसूल किसके हुक्म पर फैला रहा होता है? अल्लाह के हुक्म पर। रसूल को कौन चुनता है? अल्लाह। तो ये दोनों एक तस्वीर के दो रुख। जिसने अल्लाह की अतात की वो कभी भी रसूल की जो है हम मतलब नाफरमानी नहीं करेगा, और जिसने रसूल की अतात की उसने डायरेक्ट अल्लाह की अतात की। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें एक दीन देकर भेजा और उसको फैलाने के लिए तुम्हें हुक्म दिया, और दीन को फैलाना और दीन को लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। अगर ये पैगाम पहुंच गया तो तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। लोगों को हाथ पकड़कर राह रास्त की तरफ ले जाना तुम्हारा काम नहीं है। ये अल्लाह की तौफीक होती है कि किस दिल को वो दे, किस दिल की मट्टी नरम करे जिसमें अल्लाह का पैगाम जो है पहुंच जाए। तो लोगों के जो नाफरमानी होती है ना उसका रसूल के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। रसूल का काम है पैगाम पहुंचाना, हक वाज़े करना। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में कामयाब थे, यही लो हुज्जत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो यकूलून, और वो कहते हैं, तातुन अतात करेंगे, फ़इज़ा फिर जब बरज़ू वो निकलते हैं, मिन इंदिका तेरे पास से, बैयता बात बात मशवरे करता है, ताइफातन एक ग्रोह, मिनहुम इनमें से, गैर अल्लज़ी सिवाय इस चीज़ के जो तकूलू तुम कहते हो, वल्लाहु और अल्लाह यक्तुबु लिख रहा है, मा युबय्यतूना जो वो रात को मशवरे करते हैं। फ़आरिद बस एराज बरतिए अनहुम इनसे, वतवक्कल और भरोसा रखें, अल्लाह अल्लाह पर, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि वकीला अल्लाह कारसाज। सुबहान अल्लाह, कितनी वज़ाहत के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला कहते हैं, और वो कहते हैं कि अतात करेंगे यानी कुफार, फिर जब वो निकलते हैं तेरे पास से, मशवरे करता है एक ग्रोह इनमें से, सिवाय इस चीज़ के जो तुम कहते हो, और अल्लाह लिख रहा है वो जो रात को मशवरे करते हैं, बस एराज बरतिए यानी किनारा कश हो जाइए इनसे, और भरोसा करें अल्लाह पर, और काफ़ी है अल्लाह का अरसास। सुभान अल्लाह। अब क्या होता था कि जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है कि बहुत से लोग जो है ना, बहुत से लोग मजलिस में शरीक होते थे, बज़ाहिर ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में शरीक हों और अच्छी अच्छी बातें सीखें और जो है आगे फैलाएं। लेकिन क्या होता था, उनके दिल बुग़्ज़ से अटे पड़े होते थे, उनकी दुश्मनी जो है उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रही होती थी, और वो मुनाफिकीन होते थे, और वो इसलिए आपकी महफिल में शरीक होते थे कि वो आपकी बातें जो है पीछे कुरैश तक और यहूद तक पहुंचाएं, और फिर आगे के लिए वो लाए अमल तैयार कर सकें। और रात को उनकी बैठकें होती थी जिनमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को डिस्कस करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे ना, आपके मुंह से हर निकलने वाली बात अच्छी होती थी। वो अच्छी बात को एज इट इज़ नहीं पेश करते थे, वो अच्छी बात को गलत रंग दे के तो फिर कुरैश और यहूद के सामने पेश करते थे, और फिर उस पर आगे फिर लाए अमल तैयार होता था। तो आपकी बातों को जो है गलत रंग देते थे, आपका तमख्सुर उड़ाते थे, और मजलिस के अंदर ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तरह तरह से।
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پل پل کی خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ احراز برتیے، ان سے منہ موڑیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ جس کا دوست ہو، حامی ہو، مددگار ہو، کتنا وہ کافی ہے، ایک وکیل ہے آپ کا اللہ، اور پھر آپ کو دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ ہمیشہ دل کو رنج کرتے تھے، اور طرح طرح کی حربوں سے مطلب کیا دوستو آپ سب جانتے ہیں ایز اے مسلم کہ کتنی تکلیفیں ہمارے نبی نے برداشت کی ہیں، کتنے طعنے برداشت کیے ہیں دین حق کو پھیلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تشفی کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کا وکیل اللہ ہے، اور اللہ وکیل کافی ہے، جس کا وکیل ہو اللہ، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہت کافی ہے۔ دوستو ہم نے 81 تک 81 پر ہم اس آیت کو ختم کرتے ہیں، اور جو ہم نے شروع کی تھی میرے خیال میں ہاں جی ہم نے 77 سے شروع کی تھی، ہم نے 77 سے شروع کی تھی، اور بہت لمبی آیت تھی، تو 81 پر ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تشریح جو ہوتی ہے وہ بہت ڈیپتھ میں ہوتی ہے، اور آپ اس کو پڑھ لیں گے تو بہت سے معاملات کلیئر ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔